خاوند بیوی کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. پہلے میں نے جمعے میں بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کو یہ رعایت دی ہے کہ اور مسافر کو بھی کہ وہ سفر میں یا بیماری میں روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے رکھ لے. اسی طرح حاملہ اور مرضعہ جس کے ہاں بچہ ہونے والا ہے یا دودھ پلانے والی ہے، ایک حدیث میں تینوں کا ذکر فرمایا، یعنی بیمار بھی اور مسافر بھی اور یہ دودھ پلانے والی اور حاملہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے کہ یہ رمضان شریف میں روزے رکھیں، بعد میں پھر ان کو وہ روزے رکھنے پڑیں گے. یہ جو کہتے ہیں نا فدیہ دے دے یا کسی کو روزے رکھوا دے، روزے رکھوانے کی بات تو ہے ہی غلط نہ. ہاں اگر کوئی بوڑھا ایسا ہے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے کہ اب موت تک اس سے صحت کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، روزہ رکھوا دے. یہ فضول بات ہے، روزہ تو وہ اپنا رکھے گا، اس لیے کھانا کھلا دے، یہ طریقہ ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بخاری شریف میں ہے، جب بوڑھے ہو گئے اللہ کے نبی کی دعا سے ان کی عمر بہت ہوئی، 100 سال کے قریب، تو پھر انہوں نے جب کمزور ہو گئے تو ایک ہی دن میں انہوں نے 30 مسکینوں کو بلا کر، مسکین آپ سمجھیں غریب جو ہوتے ہیں سفید پوش لوگ، بظاہر وہ گزارا ان کا ہوتا ہے لیکن آمدنی ان کی خرچ سے بہت کم ہے، تو ایسے آدمیوں کو بلا کر انہوں نے گوشت روٹی کھلا دی. تو اس لیے ایک صورت ہے کہ بیوی کے ذمہ کچھ روزے تھے، وہ فوت ہو گئی، اب اس کے گھر والوں کو روزے رکھنے چاہیے، خاوند اس کے روزے رکھ سکتا ہے. پھر اس طرح بیوی خاوند کے روزے اس صورت میں رکھ سکتی ہے. اگر کوئی شخص صبح کی نماز کے لیے دیر سے اٹھا ہے تو اس کی نماز کے لیے کیا حکم ہے، پڑھ لے یا قضا ہو گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیند کی صورت میں کوئی بندے کی کوتاہی نہیں ہے، کوتاہی ہے کہ بندہ جاگتا ہو اور پھر نماز کے لیے نہ آئے تو یہ کوتاہی ہے. تو فرمایا کہ جب کسی شخص کو نماز بھول جائے یا وہ سو جائے، جب جاگ آئے تو وہ اس نماز کا بالکل وہ صحیح وقت ہے، یہ نہ کہے کہ وہ وقت گزر گیا ہے. مثلا وہ سویا رہا، سورج نکل آیا ہے تو اب سمجھے کہ وقت تو گزر گیا ہے، وہ نیند میں گزرا ہے تو وہ بالکل صحیح وقت ہے اس کا، اسی وقت وضو کر کے نماز پڑھ لے، وہ وقت پر ہی شمار ہوگی وہ نماز. تو یہ بات ہے. ایک صحابی نے کہا جی ہماری عادت ایسی ہے کہ ہم اونٹوں پر